الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بہت ہی پیارے بزرگوں عزیزوں دوستوں، اللہ جل شانہ تو پہلے آپ کو اپنے خزانہ خاص سے بہت اجر عظیم عطا فرمائے. گجرانوالے شہر میں اور شہر کی مصروفیات میں سے آپ اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے جو بہت ہی قیمتی وقت نکال کے آئے، اللہ کریم لمحہ خیر و خوبیوں کے ساتھ آپ کو دنیا کے ہر میدان میں ترقی دے اور دنیا میں رہ کر اللہ جل شانہ قبر بھی اور آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کر کے نیکی سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کی ضائع 1 منٹ کے اندر کرنے.
کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. اس کا کوئی ایمرجنسی فون آ گیا, انہیں جیب میں سے نکال لیا. آپ نے سے پوچھا کی حال ہے, وہ فون سننے لگ گیا اور فون ایمرجنسی تھا. امی نے فون کر دیا کہ بیٹے دوا والی پرچی گھر بھول گیا, دوائی لے کے آ جانا. ابا نے فون کر دیا کہ بیٹا فلانا کام کرتے ہو جانا. بیگم نے فون کر دیا چاہیے تو آپ آفس کی گھر بھول گئے. وہ اس کشمکش میں اس کا یہ سننا بھول گیا کیا حال ہے. اور اس کشمکش میں پھر دوبارہ مڑا, اس نے کہا دیکھو نخرے آ گئے, مال بہت آ گیا نا. تو اس نے نیکی کی, اسے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملی, لیکن قدم اٹھا ہی نہیں, نیکی اس کے منہ پہ مار دی. ہر بندے کے بارے میں اچھا گمان رکھ لیں, اللہ جل شانہ صاحب کا سے بندہ کرتا ہے. ہمارا بندے کے معاملے گمان اچھا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا, ہم جو کچھ اچھا نہیں سمجھتے. ہم اپنا دل بڑا نہیں کرتے, کوئی ہمارے اپنا دل بڑا نہیں کرتا. دنیا کا دستور ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ لے. آپ ہی کی مثالیں جیسی کرنی ویسی بندی کرتے رہیے. میں چاہوں کہ میرے دروازے سے کوئی پانی کا گھونٹنا پی کے جائے, اور دوسرا میں جس کی بیٹھک میں جاؤں وہ بجلی کے وولٹیج گرا کر اور اپنے میرے لیے اے سی چلائے, کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کریں, وہ آپ کو کرسی دے کے یہاں بیٹھ جائے. انسان کو جیسے ابھی میرے بھائی حکم فرما رہے تھے کہ کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے. اس وقت اللہ معاف فرماوے, ہمارے پر ایسی محنت کی گئی کہ کچھ کھونا نہیں ہے اور پانا تم نے آسمان سے ستارے توڑ کے لے کے آنا. یہ ہمارے پہ محنت, اور اس محنت نے ہمیں اتنا ڈھیل کر دیا. فجر کی نماز تو دور کی بات ہے, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوپہر کب ہو گئی. جب اٹھتے ہیں سو کے میں پنجابی میں کہتے ہیں کتنی چھوٹی دوپہر ہو گئی. اپنے آپ کو نہیں دے گا 13 گھنٹے بعد اٹھو. پھر ماں سے کہا ممی ناشتہ بنا دیں, وہ کہتے پتر میں تیرے چوری روٹی پکا کے دکان پہ بیٹھا ہوں ناشتے بنانا. اپنے آپ سے بگاڑ شروع ہو. زندگی کا ڈسپلن متوازن نہیں رکھا. رات کو ماں اٹھ کے کوسنے دے رہی ہے, ابا اٹھ کے کوسنے دے رہے ہیں, بھائی بیٹھ کر مٹ بدلتے, دادی دادا کہ آواز ہلکی کر لے, ضرورت نہیں ہے کہتے بند کر دے, آواز ہلکی کر لے. تو کنجر پڑا کیتا دوسرا تو نہ سنا, اگر ابا پھر دوسرے کمرے سو جا کے. مجھے ایمانداری کی قوم ترقی کرے گی. اس قوم کو کہیں گے یہ وہ قوم ہے جو اپنے لیے خود گڑھا کھود رہی ہے, اور دوسرے کو کہہ رہی ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ کو گر کے دکھاتا ہوں, میں برباد کر دوں. یہ سارے نوجوان بیٹھے, میرے بچے کی عمر, میری عمر 47 48, کیونکہ اس وقت تو عمر کا تعین نہیں تھا. جب پیدا ہوئے کیا نام لکھ دیا, تو کتنی عمر لکھی. یہ بچے ہیں. تم ایمانداری سے بتاؤ تمہارا وجود, تمہاری صحت, تمہاری خوبصورتی, تمہاری نسل, تمہاری عقل, تمہارے ماں باپ کی محنت, تمہاری اماں کا 9 مہینہ تک گود میں اٹھانا, جوانی سب تیری ہر چیز کے خرچے تیرے باپ نے گوندلا والا چوک میں گھڑی لگا کے پورے کیے. کیا میری حیثیت میری شان ہے کہ میں نے کسی کو پیار کی آفر کی, اسے ریجیکٹ کر دی تو میں خودکشی کر بیٹھوں. مجھے ایک کے پیچھے 25 کو چھوڑنے کا کوئی دکھ نہیں. اس ایک نے تجھے چھوڑا تو خودکشی کے لیے تیار ہوا, اور تو سارے گھر والوں کی امیدیں لے کے نہر کے اندر کود رہا, تجھے کوئی شرم نہیں. مجھے آپ اس سے جواب نہیں کیا. تجھے ایک محبوب کی راہ چلتی عورت, مرد, بچہ, لوگوں لڑکوں کی دوستی میں بات ہے. پہلے لوگ منع کرتے تھے, غیرت مند لوگ, پتہ نہیں کہ خودکشی کس طرح کی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے میرے باپ نے مجھے گزار میں کھڑے ہو کے تانا دے دیا کہ میرا پتر ہٹ رہا ہے, اور یا مر رہے ہیں محبوب کے چکر میں. ہمیں تو میرے چاند کوئی نہیں,
ہمیں تو اللہ جل شانہ نے دین کی برکت سے بل مانگے ایسا محبوب دیا کہ پیر کو جوتے پاؤں نہیں جوتے بھی دھونے کو ہمیں تو ایسا محبوب دیا. ہم سفر میں ہوتے ہیں ہمارے سے پوچھتے تو نے کھانا کھایا کہ میں اللہ کی بندی کیوں کر انہیں کھایا نہیں کھایا گاڑی ہو کے کھانا کھایا. یہ محبوب آپ کو کالج اور نیٹ کے اوپر نہیں ملے گا. عزت دار گھرانے اور عزت دار افراد اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کریں گے اور دوسرے کے گھر کی غیرت کی حفاظت ایسے جیسے اپنے گھر کی غیرت کریں گے تو اللہ وہ محبوب دے گا جو دیکھنے کے اندر تو تمہیں عورت نظر آئے گی لیکن گھر کے کام کاج میں تمہیں جنت کی حور نظر آئے گی. اللہ کے واسطے حجرہ والے کے روشن زمین ہو ہاتھ جو ہوتا ہوں آپ کو عقل کے نہ. میرا ٹاپک معاشرت پہ ہوتا ہے. یہ میری جیب میں موبائل ہے وہ کہ اس کی قیمت لاکھ روپے سے اوپر میں نہیں دکھا رہا لیکن اللہ کی قسم یہ ساتھ والا میرے دونوں موبائل میں پیسے گری. ابھی میں لاڑ گانے کے سفر پہ تھا کوئی 36,000 روپے کی گاڑی بہت میرا قریبی بھی نہیں دور کا بھی نہیں چاہے میں بھی ٹھیک. میں اگر غلط بنتا ہے کیا نہیں ضرورت ہے گاڑی کی میں کرایا نہیں بھائی تجھے ہوا تیرے بچوں کا نصیب ہے. اس موبائل پر یہ 12 بجے میری جان نکلتی ہے کہ 12 بجے کے بعد انڈیا برطانیہ امریکہ فلسطین دبئی امارات آپ چیک کر کے دیکھیں کالے کالے زیادہ عورتیں اسلام آباد راولپنڈی. ایک مرد جس کو مزاجی خدا ہونا چاہیے تھا وہ ایسا اس کے گلے کا ناسور کہ اس نے عورت کو مقام پاؤں کے جوتے سے اوپر دیے ہی نہیں. ایمانداری سے بتا پرندہ پنجرے میں قید ہوتا ہے اگر پرندے کو 2-3 مرتبہ بٹھو کبوتر سیٹی مار کے اسے نہ بلائے وہ بھی گردن کے لیے بیٹھتا اور اس کی زندگی پنجرے میں بجھی ہوتی ہے وہ موت مانگتا ہے. اور اگر آپ کو دل میں آتے جاتے اس کے پنجرے کو اس طرح اسے بلائیں گے وہ کہتے ہیں یہ پنجرا نہیں یہ میرے لیے جنت ہے. جس کو آپ بیاہ کے گئے تھے ایسے لاڑ سے تھے بیاہ میں جوڑا بھی 50,000 روپے کا جوتے جو تلنے کی پوشیدہ کاری وہ بھی 5,000 روپے کی گاڑی بھی آپ نے گجرات سے منگوائی اور بہترین آپ نے شو روم وہاں سے منگوائی جو جس کے 50,000 روپیہ 4 گھنٹے کے لیے ہر گھنٹہ پر 2,000 روپے بڑھتا گیا. برات بھی آپ 600 کی لے کے گئے اور لڑکی والوں کا سانو جیل نہیں چاہیے روٹی چکی ہونی چاہیے ساری برادری ساری عزت ہے. اور لڑکی والوں نے بھی تمہیں سب کچھ دے کے دیا. پتہ نہیں گھر کے اندر جب آئے تو ہمیں تو مصیبت ہمیں ماحول ہی بڑا عجیب ملا. ہمیں یار جو ملے ہیں وہ بھی کہتا ہے شیر بڑھ گئی کتا نہ بڑھ گئی. گھر میرا بیوی میری بچے میرے باپ میرا 40 لاکھ روپے کا میرے باپ نے خرچہ کیا. میرے لیے تو 22 لعنت اور شرم کا مقام ہے. میں دوست کے کہنے سے بیوی کو چلاؤں گا میں دوست سے مشورے کروں گا میں تیری بھابھی کو کسرا بناؤں گا لعنت. ایک انسان گجرا والے کے چوک میں کھڑا ہو کے ننگا ہو جائے وہ اتنا بے غیرت نہیں ہے جو اپنی بیوی کے راز کی باتیں اپنے یار سے کرے اس سے بڑا غیرت. آپ سمجھتے کیا گھریلو زندگی ہننا لباس اللہ کو اللہ نے جس کپڑے اتارنے کو اللہ کہہ رہے ہننا لباس اللہ کو انتم لباس اللہ. ایک بستر 6 فٹ 6 بائی 5.5 فٹ کے بستر کو اللہ کہہ رہے ہننا لباس اللہ کو. بتی بند کر دو ہننا لباس اللہ کو انتم لباس اللہ. جس غیرت کو اللہ نے قرآن کی آیت میں چھپایا تھا تو نے وہ روٹوں کو اس غیرت کو اڑا دیا. اور یہ بھی عقل کی ماری جب تک اسے جوتے نہ پڑے اسے بھی عقل نہیں آتی. میری بات تھوڑی سی ہے ابھی الحمدللہ ایک ملک کا نام پر نعت خان آپ کے سامنے آئے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اس کو بھی جب تک اچھی طرح پیروں میں روندا نہ گیا اس نے کہا میری عزت ہے ہی کوئی نہیں. اس کو گھر میں لا کر رکھا. اس نے گھر کے اندر آ کے مجھے موضوع دیا گیا عورتوں پہ کہ مولانا
ہم پروگرام کرتے ہیں مردوں کے لیے، ہمارے جلسے میں آتی عورتیں، آپ اس پہ گفتگو کیجیے، اور میں گھریلو زندگی پہ عرض کروں گا فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اسے بھی گھر میں چین نہ آیا، اسے لال جوڑے اور 6 کنگن کی عزت راست دیا جائے۔ شادی کی پہلی رات کے بعد جب دوسرا دن چڑھا، ساس نے پورے گھر کی چابیاں اس کی جھولی میں رکھی، سے راست دیا۔ اسی بریفنگ دی گئی کہ تمہیں ساس کو جانور بنانا ہے، سوسائٹی میں نہیں ماننی، اور دیکھنا وہ فلانی کی دھی اس گھر میں آئی ہوئی ہے اور وہ بڈھی ہو گئی برتن دھوتے دھوتے، انہیں جاتی اپنے شوہر کا مزاج ایسا بنانا ہے 1 سال کے اندر یہ مکان علیحدہ کر دیا۔ ہماری تو مصیبت، ہماری تو تربیت وہاں کی گئی، ہماری تربیت ایسے ایسے، بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری تربیت کیسی کی گئی کہ تمہیں جا کے سب سے پہلے دلوں کے پھاڑ کا کام کرنا ہے، اور سونے پر سہاگا۔ ہمیں ترقی کہاں ملی؟ ان ٹی وی چینل پر کہ جہاں ہر کسی خاص پروگرام، دینی پروگرام، آپ کے مسائل کا حل ہو، مختلف چینل سے انسان کو معراج پر پہنچانے والے پروگرام کی تشہیر اور نشر کیے جائیں، اور اس کا وقفہ اور کلپ ایک آئے، اور میری بیٹی آپ کا بیٹا، میری بہن آپ کی بہن، میری امی آپ کی امی، میری بھابھی آپ کی بھابھی، میری بھتیجی آپ کی بھتیجی، میری بھانجی آپ کی بھانجی، ساری بیٹھی، اس پہ کیا ہے؟ بگڑا ہوا محبوب 1 گھنٹے میں قدموں میں، نیچے فون نمبر ہے، برائے مہربانی اس نمبر پر رابطہ کریں، آپ کا راز رکھا جائے گا، فاش نہیں کیا جائے گا۔ تیری حلال کمائی کی اسکرین گھر میں آئی، تیری بچی کو قدم اٹھانے کا موقع ملا، تیری کمائی جو ضائع ہوئی اس کمائی کے ضائع ہونے کی وجہ سے۔ مولوی تقیہ نوسی باتیں نہیں کرتے، ان باتوں کا اظہار کرتے ہیں جو عوام الناس علماء کے کان میں آ کے کرتے۔ دعا کرو جی ڈب کی عزت بچ جائے، مجھے جلا دو۔ ہمیں کوئی غیرت مند قوم کہے گا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں، لکھا ہوا محبوب 1 منٹ، تمہارے غیرت کا کہ تمہیں جتی کی نہیں ہو رہی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر بھا لگے ایسی اسکرین کو 50,000 روپے کو، کہ تو اپنی بہن کو بتا رہے کہ دیکھ یہ راستہ ہے ماں باپ کی عزت کو پیروں کے اندر رونگنے کا۔ پوری دنیا کے ٹی وی چینل کو صرف ریپ اور زنا کے واقعات کے علاوہ اور کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر دیکھے گا اور جیو والا وہ اللہ کا بھلا کے قرار اثر کا، وہ انہیں یہی کام ملتے ہیں کہ کتنے میں بکی، کتنے میں اجڑی، سارے دیکھنے پہ۔ ان واقعات کے اندر اتنی لذت آئی کہ چائے والے کی چائے نہیں بنتی جب تک یہ کام نہ ہو، جوتے کاٹنے والا موچی اس وقت اس کی سلائی جوتے بھی نہیں ہوتی جب تک یہ ٹی وی نہ لگائے۔ اس نے ہماری ضروریت کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ یہ بے زمین قوم ہے، اسے انڈیا سے مروانے کی ضرورت نہیں، اسے اسرائیل سے مروانے کی ضرورت ہے، انہیں ان کی کمائی میں انہیں دھوکے میں لا کے ایسا مارو جس چیز کو یہ عروج اور میراث سمجھتے ہیں وہاں سے انہیں راستے میں اٹکے بھی کوئی نہ سیدھے جہنم کے اندر۔ یہ جو پردے کے اندر بیٹھی ہے حوا کی بیٹی، اس کا معیار پتہ کتنا گر گیا؟ یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں مجھے حق ملنا چاہیے، تو یہ حق بڑا اچھا دیا دنیا نے، تجھے رفاع عامہ کے کاموں کا بیڑا اٹھانے والوں نے اور بے ضمیر لوگوں نے تجھے بڑا عروج دیا، تیری تصویر کو ٹوائلٹ کے برش کے ساتھ آویزہ کیا، مبارک ہو تجھے۔ بچوں کے پیمپر پر تیری تصویر، میری بیٹی تجھے مبارک ہو۔ 10 روپے کی تھیلی صرف کی تیری تصویر، ست سلام ہو تجھے۔ سیمنٹ کی بوری پہ تیری تصویر، چائے کی پیالی، ہماری کوئی پروڈکٹ، ہماری کوئی چیز بکتی نہیں جب تک میں اپنی بیٹی کو ننگا نہ کروں۔ ہمیں جینے کا معاشرے کیا، ہمیں حق ہے کہ اللہ سے کہے کہ کرونا ختم کر دے، اب تو کوئی ڈبل ہے۔ میں طلباء کرام کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے
دنیا داروں کی بات کرتا ہوں، بتاؤ کتنے گھروں میں قرآن کھلتا ہے صبح کو؟ کتنے گھروں میں نماز کے سجدے ہوتے ہیں؟ ڈوب کے نہیں مرنا چاہیے. اب والا ہم کے سیدھی سزا دے رہے ہیں، ابھی تو اسے سزا دی نہیں، ابھی تو لڑکا دیا ہی نہیں. اس امت کا اتنا بڑا نقصان ہوا اور آپ کو اس نقصان کا احساس بھی ہونے نہیں دیا جا رہا. روٹی کا 74 سال ہو گئے، آپ کو پتہ ہے روٹی کپڑا مکان نہ جاتے ہیں. ہمارے سے بڑی بدھو قوم ہوگی، ہم تو بے وقوف ترین قوم ہے. لوگ پارٹیوں کے پیچھے اپنے بھائی کی دکان توڑ دی، اپنے بھائی کا سر پھاڑ دیا. کیا ملا؟ جو تمہارے جنازوں کو کندھا نہیں دیتے، تمہاری شادی بھی نہ سے، تمہارے علاقوں کے نام ان کی ڈائری کے اندر نہیں ہے. صرف اتنا پتہ ہے بے وقوف قوم ہے. ہم جا کے سلام کہیں گے ہماری کیوں کھڑے لگ جائیں؟ کیا دیا کسی پارٹی نے تمہیں؟ پاگل ہو؟ 74 سال سے کتنا تمہیں لوٹا؟ لوٹو، اللہ تمہیں مبارک کرے. آرے 15 تاریخ سے اسکول بند ہو گئے، کرو موجود. میرے سے دور ہونے کی کوشش نہ کرنا. تم میرے سے دور ہو گئے تو میں اتنا گرا دوں گا کہ موت کے وقت رحمت والا فرشتہ بھی تمہیں لینے نہیں آئے. سارے بیٹھے ہیں 25 سال پہلے. مجھے آج تھوڑی سی بات کرنے دو، اگلے مہمان کو نہ لانا. میں آج آپ سے کچھ رونے کے لیے آیا ہوں. مجھے دارالقبیر والے کے استاد نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں جب بھی ڈالی شب العزیز نے اور وہ کہ گیا تو روتا وہ کیوں؟ کیا دکھ تھا؟ میں نے کہا آپ یہاں سے اٹھنا نا، مجھے 2-4 باتوں کا جواب دو. میں ہنسوں کس بات پہ؟ میری بیٹی نے تو پٹا لینا شروع کر دیا. کیا میری بہنوں نے باہر نکلنا ختم کر دیا؟ تم نے کس چیز کا ہیپی ڈیور بنایا؟ ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہمارے ٹی وی چینل پر مملکت پاکستان کے اندر پورے سال کا تخمینہ لگایا جائے. اتنے سال کتنی بچیوں کے کپڑے اترے، کتنی عورتوں کے کپڑے اترے، اور یہ کوئی خبریں دینے کی ہیں؟ ایسا کون سا غیرت مند ہے جو اپنے گھر سے پردہ اٹھایا ہوا کہ جو اندر آ جاؤ؟ کہتے پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی قدر نہیں، تم نے کروائی کب؟ 8 مارچ سے آج 9-10 مارچ ہے. ارے یارو 1 سال ہو گئے مدینہ کا دروازہ بند ہے، 1 سال ہو گئے بیت اللہ کے طواف نہیں آ سکتے. الہ العالمین اپنے نبی سے پوچھ کے سارے تو بیکار نہیں ہیں، بڑے بڑے متقی ہیں، بڑے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، اللہ والوں کی جماعت سے رائٹ بھرا پڑا ہے. فرمایا نہیں، جب گناہ اجتماعی ہوتا ہے تو سزا بھی اجتماعی طور پہ ملتی ہے. الہی اپنے پیارے نبی سے کہہ دے خدا کے واسطے تجھے اللہ کا واسطہ معاف کر دے. الہی ہماری تو سنتا کوئی نہیں، تو اپنے نبی کو کہہ دے، سفارش کر دے کہ چل معاف کر دے. گنبد خضرا سے ایک جواب ملا، کجرا والے والا سے پوچھ کے بتا دو دسمبر کے مہینے میں برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے مری تو جا سکتے ہو، فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے. تم لا غلام رسول کا نعرہ لگاؤ، میں تمہیں امتی بھی کہنے کو تیار کوئی نہیں. ارادہ سب کا ہوا کرتا تھا میں مدینے جانا، اور لوگوں مدینے جایا نہیں کرتے تھے. رحمت عالم پر درود کی برکت سے کھجوروں کا تحفہ ہمارے پاس آ جایا کرتا تھا. اور میں کتے کھانے والی قوم ہے، غضب کھانے والی قوم ہے، جھوٹ بولنے والی قوم ہے، شراب روزوں کے مہینے میں شراب پینے والی قوم ہے. ایسے لوگوں کو باغ میں مدینے کی کھجوریں کھلاؤں، میری ایمان والی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی ہے. اس آدمی کے ایمان کا کیا معیار لگاؤ گے؟ رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی 200 روپے کی چیز 300 روپے کر دے، اور کہ چچا ٹھہر جماعت جا رہی ہے، میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. ایک مہینہ میرے چاند میرے چاروں گجرا
ایکسپائر مال بکے گا. پتہ بھی ہے یہ کوک کی بھی ہے، پیپسی کی بوتل 120 روپے کی، لیکن 55 روپے کی بوتل ملے گی. لوگ دعائیں کر کر کے افطاری کے وقت میرے عزیز وہ گندے کیمیکل کی بوتل پئیں گے، ہسپتال میں جائیں گے، ڈاکٹر کہے گا روزے نہیں رکھنے، ڈاکٹر کہے گا تراویح نہیں پڑھنی، تیرے 10 روپے کی خاطر. لوگوں اللہ اکبر، کسی کا باپ مر گیا، یتیم بچے ہو گئے، کئیوں نے یتیمی کا تاج پہن لیا، تیرے 5 روپے کی خاطر. مجھے ایمانداری سے بتا، لاؤ قرآن ایک نہیں 10 قرآن میرے سر پر رکھو، جب تک ان یتیموں کے رونے کا حساب نہیں دیا جائے گا اس تک موت ہی نہیں آئے گی. پوری دنیا کے ملکوں میں گائے کا پیشاب پینے والے، آگ کے آگے سجدہ کرنے والے، بتوں کو خدا ماننے والے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے 50% ان کی چیزوں میں ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے، یا 50% میرے عزیزو اللہ اکبر چیزیں پڑ جاتی ہیں. پھر دکان پہ لکھتے ہو حاجی صاحب زیادہ بولتے نہیں، واحد کا نام واحد دام، واحد کا نام. ایک ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے کے مولانا صاحب میرا انگلینڈ کے اندر اسپتال ہے، یا خیرات کیسے دیتے ہیں، یا لوگوں کی مدد کیسے کرتے ہیں. میں نے کہا کریں گے، اپنے لیے کپڑا لینے جائیں گے، کہیں گے شبیر کی کاٹن دکھا، لٹھا دکھا، اتنے کا 4000 کا 4 جوڑے کاٹ دے. کہیں گے یار 1 جوڑا دے، غریبوں کو دینا ابا کے نام کا. اس میں سے انہوں نا بھائی اتنا مہنگا کی کرنا ہے، 700 روپے دے دے، 1000 کر دے. اللہ کہتا ہے کتنا بے ایمان ہے، بے شرم ہے، 4000 کا آپ پہن رہا ہے اور مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں، مجھے 1000 روپے کا پہنا رہا ہے. میں تیرے کپڑے کا وہ دھوکہ توڑی ہوں، محتاج چھوڑی ہوں. الخلق عیال اللہ، میرے بندے نے نہیں پہنا میں نے پہنا ہے، غریب نے نہیں پہنا میں نے پہنا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں واہ جی واہ مسلمانوں، پھر تم ترقی کیسے کرو گے؟ وہ کافر ہو کے ترقی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہ بڑے بڑے مال کے اندر خریداری کے لیے جاتے ہیں، بچوں کے لیے گارڈنرس کی دکان پہ کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں، باہر انہوں نے ریک رکھ رکھے، ریک بڑے بڑے ریک. تو ہم اسی قیمت میں اگر 2 بچے ہیں تو 3 جوڑے لے کے آتے ہیں، 2 جوڑے گھر لے جاتے ہیں اور 1 جوڑا ٹوکری کے اندر ڈال دیتے ہیں. اس میں لکھا مستحقین کے لیے. ہمیں پتہ نہیں لگتا آیا کہاں سے، گیا کہاں سے، پہنا کس نے. میں نے کہا یہ نیکی آسمان کو چیٹ کے اللہ کے دربار میں پہنچا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا، عروہ جی خالہ جی یہ پکڑ پیسے اور یہ پکڑ تھیلا راشد کا، کما کہاں لے کے جاؤں گا؟ وہ گلی میں ایسے کو نہ موڑیو، پھر اس گلی میں جائیو، پھر اس گلی میں سامنے اس رنگ کا دروازہ، بار پردہ پھٹا ٹنگا ہے، دروازہ بجانا. کون؟ کہنا جی تمہارا نوکر آیا ہے. اندر جانا، سلام کرنا، تھیلا راشد کا سرانے رکھنا، سلام کرنا، واپس آ جانا. اور کہے روکو روکو کہ چاہ پی کے جاؤ، کہنا جی اللہ کی بڑی خیر ہے. اور پوچھے کس نے بھیجا؟ کہ اللہ نے بھیجا. 3 سوال یہ کر دیا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کے آ گئے، اما عائشہ کے بوئے پہ بیٹھ گئے، دروازہ بجا کے کہنے لگے امی جان خالہ جان میں جاؤں گا نہیں، آپ نے کہا تھا سلام کرنا، تعارف نہ کرانا، ہاتھ میں نہ دینا، دینے کے بعد دعا نہ لینا. اماں کی رونے کی آواز بھانجے کے کان میں آئی. اماں جان روتی کیوں؟ کہ قربان جاؤں اس روزے والے کے، قربان جاؤں اس روزے والے کے جس نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا اور غریبوں کے آنسو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، باتھ روم میں جانے کا طریقہ بھی بتلایا، قبر کے اندر جانے کا طریقہ بتلایا. کہ اماں جان مجھے بھی تو بتلا سخاوت کا طریقہ کیا بتلایا. فرمایا بیٹے میں نے تجھے راشن کا تھیلا دیا، تو لے کے جاتا، وہ پوچھتا کس نے بھیجا؟ میں تو کہتا وہ فلانے نے بھیجا. آج نہیں کل وکیل کل ایام نداولها بین الناس. آج امیر غریب ہے، کل امیر ہو جاتا. اور میرے دروازے سے گزرتا سر جھکاتا اور کہتا کہ اس گھر سے مجھے زکوٰۃ ملا کرتی تھی. میرا تو ہاتھ وہ نبی پکڑ کے لے کے آیا جو غریبوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا، اپنے اور دشمنوں کو عزت دینے کے لیے آیا. تصویریں نہ کھینچ دی آٹے کے تھیلے پہ. بیٹے میرا تعارف نہیں کرانا، یوں نہیں کہنا میرے گھر سے آیا، تاکہ اس کے منہ سے یہ نہ نکل جائے میں ساری زندگی اس کا احسان مند رہوں.
احسان تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تیسری چیز بیٹے دینے کے بعد دعا کا نہ کہنا۔ اماں جان نے تو سنت عمل ہے، دعا دو دعا دو، فرمایا بیٹے خیرات کا بدلہ میرے دعا سے نہیں لینا، میرے عرش والے خدا سے لینا۔ میرے عزیزو ہماری تو پہنچ آئے، بہن کا فون آیا، بھائی کتنے ہیں، کبھی ہویا تیرے بھائی کی نوکری ختم ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اسکول والوں نے جواب دے دیا، میں نے بچے گھر بٹھا لیے ہیں۔ اللہ اکبر، کل بجلی والے آ کے میٹر کاٹ گئے اور اب 15,000 روپے لایا، تیری مہربانی دے دے۔ اللہ اکبر کا بند کر، اس نے فون ملایا نصرت العلوم میں اور پوچھ رہا ہے بہن کو زکات دینا جائز ہے، ڈوب کے مر جیسا دے۔ یہ بہن کو پوچھ رہے ہیں بہن کو زکات دینا جائز ہے کہ جائز کوئی نہیں، مر نہ جاتا، تیرے اندر روٹی کا ٹکڑا کیسے اترا، تیری بہن رو کے تجھے دکھا رہی ہے۔ تو نے بھی سخاوت کو 4 چاند لگائے۔ حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ اتنا نہیں کون سا ٹاپک لے کے بیٹھی ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے میرے رب نے 2 وجہ سے مجھے قبول فرمایا۔ ایک میں مدارس دینیہ کے لیے جھولی پھیلا کے چندہ مانگنے لگ جاتا ہوں، کوئی مدرسہ اور تنسی ہوگا اتنا میرے پہ زور ہے تو کس تنظیم کے لیے چندے کرتا ہے۔ مجھے جو کہتے ہیں مدرسہ غریب ہے چندہ کر دو، کہ آپ اللہ تعالیٰ اس دعا فقیر کے صدقے کسی مدرسے تعلیم قرآن کے طالب علم کا بھلا کرتے ہیں۔ اور ایک دوستوں میرے اندر اللہ اکبر، میرا دل بڑا چھوٹا ہے، کسی کا رونا میرے سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ گجرا والے کے روشن ضمیروں، مالداروں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ مولوی کی تقریریں لگتی نہیں، یہ واقعہ بتا رہا ہے تاکہ یہ لوگ اسے اس کے ہاتھ چومیں، لوگ فون کریں ہمیں اپنا مرید بنا لو۔ اللہ کے فضل سے میرا ایسا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ اور رہی تقریروں کے بعد، اس وقت بھی پتہ نہیں کون سا نمبر کی کس وقت کہاں تقریر کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت میرے اللہ کا کرم ہے، بہت ہی میرے اللہ کا کرم ہے، بہت ہی اللہ کا کرم ہے۔ اور لوگوں کرونا وائرس آیا، لوگوں نے کہا مر گئے، کرونا وائرس آیا، میں نے کہا تر گئے، کہا کیوں؟ میں نے کہا الحمدللہ اس سال انہی مہینوں میں عام آدمی کی زبان سے نہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کی زبان سے اس سال اللہ کی قسم 2 مرتبہ گنبد خضرا والے کا نام لے کے سلام آیا ہے۔ لگایا میرے عزیزوں، ملتان میں مفتی محمد حسن صاحب نے سینے سے رونے لگ گئے اور پیغام دینے سے والے سے کہنے لگے ان کا نام لیا